السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ الملک، شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک بابرکت ہے الذی، وہ ذات، بیدہ، ہاتھ جس کے میں، الملک، تمام حقیقی بادشاہی ہے۔ وہ ذات جس کے ہاتھ میں، قبضے میں، جس کے اختیارات میں مکمل کائنات کی بادشاہی ہے، وہ ذات جو ہے وہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے، ہر غلطی سے پاک ہے اور بابرکت ہے۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں الملک، تمام بادشاہی ہے پوری کائنات کی۔ اور وہ اللہ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق الموت، جس نے پیدا کیا حقیقی موت کو، والحیات، اور حقیقی زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایکم، کون تم میں سے، احسن، سب سے اچھا ہے، عملاً، عملوں کے اعتبار سے۔ یہ دنیا جو ہے، زندگی موت کا جو اس نے سلسلہ پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ صرف انسانوں کی، جنوں کی آزمائش کے لیے ہے کہ ان میں سے سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے اور اللہ کا باغی اور سرکش نافرمان کون ہے۔ انسانوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ زندگی آزمائش کی ہے، یہ زندگی دنیا کی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ مختصر زندگی ہے اور آزمانے کی زندگی ہے کہ کون جو ہے وہ سب سے اچھے کام کرتا ہے اور کون ہے جو شرک و کفر اور منافقت میں پڑ کر رب کا باغی اور سرکش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ عبادت شمار ہو سکتا ہے اگر ہمارا نمبر 1 ایمان خالص ہے، اللہ کی ذات پر، آخرت پر، فرشتوں پر، پیغمبروں پر، کتابوں پر ہمارا ایمان خالص ہو اور پختہ ہو، اور ایمان میں ذرا برابر بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ خالص ایمان کے بعد انسان جو ہے جو بھی عمل کرے گا اس کو ہر کام میں نیکی ملے گی۔ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا پودا جو دل کے اندر لگتا ہے، توحید کا پودا، اس پودے کی وجہ سے ہی نیکیوں کی فصل جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ دل جو ہے ہمارے اعمال کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ہمارا دل پاکیزہ ہے، خالص ایمان والا ہے، تو ہمارے عمل جو ہے وہ خالص نیک ہوں گے۔ اگر ہمارے دل میں خرابی ہے، نیت کی خرابی ہے، ایمان کی خرابی ہے، تو ہمارے عمل خراب ہوں گے۔ تو خالص ایمان کے بعد جو انسان بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، انما الاعمال بالنیات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر مرد جو نیک نیتی کے ساتھ حلال روزی کما کر، اللہ کی طرف سے روزی کما کر بچوں کو کھلانے، بیوی بچوں کو کھلانے کی ذمہ داری پوری کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کی ساری زندگی کی کمائی صدقہ لکھی جاتی ہے۔ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام بھی کرتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو ہے دائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، دائیں ہاتھ سے پیتا ہے،
اس ارادے سے، نیت سے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں دائیں ہاتھ سے کھاؤں اور دائیں ہاتھ سے پیوں، اور کھانے پینے میں یا نیک اعمال میں بایاں ہاتھ جو ہے اس کو استعمال نہ کروں۔ نیکی ہے۔ لیٹرین جاتے ہیں، لیٹرین سے باہر کھڑے ہو کر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث سے پڑھتے ہیں، پھر لیٹرین میں بایاں پاؤں رکھ کر جو ہے داخل ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے پر لیٹرین داخل ہونے کا طریقہ نبوی طریقہ ہے، اس سے نیکی ملتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو کام بھی مثلا عورت جو ہے اپنے گھر کے سارے کام کرتی ہے اللہ کی طرف سے ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کے سارے اعمال جو ہے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا کہ ہم ہر قدم ہر لمحہ جو ہے نیکیاں جو ہے حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف نہ چلیں۔ سورہ محمد میں ہم پڑھ کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، حکم مانو اللہ کا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اپنے عمل برباد نہ کرو۔ کوئی بھی عمل جو ہے اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگا تو اس عمل کے بعد جو بھی نیکیاں کی ہیں، نماز پڑھی ہے، حج کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب ضائع گیا، نہیں قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے جو بھی نیکی کی ہے، ہر نیکی برباد ہوگی، کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول کے حکموں کو ماننا لازم ہے، اور ان حکموں کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر ماننا جو ہے لازم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جو کام بھی کرنا ہے، جس طریقے سے کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے یا کسی اور والا ہے۔ ہر طریقے میں جو ہے، ہر عمل میں طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام والا ہوگا تو پھر وہ نیکی بنے گا۔ اگر طریقہ نبی علیہ السلام والا ہے تو وہ نیکی والا ہے تو نیکی بنے گا، اگر نبی علیہ السلام والا طریقہ نہیں ہے تو نیکی نہیں بنے گا۔ مثلا اگر نماز نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے تو اس کی نماز نیکی بن جائے گی، اور اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر فرقے کی نماز پڑھی ہے، فرقے کے طریقے پر نماز پڑھی ہے، تو اس کی نماز نیکی نہیں بنے گی، اس کی نماز جو ہے گناہ بن جائے گی، اس کو نماز کی نیکی کی بجائے اس کی سزا ملے گی کہ تم نے نبی علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ کر اپنے یا اپنے فرقے کی مرضی پر جو ہے نماز کیوں ادا کی ہے۔ جب تمہارے لیے نبی علیہ السلام کا نمونہ بنایا گیا تھا سورۃ احزاب کے مطابق، تو تم نے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے اپنے فرقے کی مولوی کی نماز جو ہے کیوں پڑھی ہے؟ تو زندگی کا ہر عمل جو ہے نمبر 1 اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے، یعنی جو عمل اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نیکی ہے، جو کرنے کا حکم نہیں دیا وہ نیکی نہیں ہے۔ جو عمل نبی علیہ السلام کے طریقے پر کیا گیا ہے وہ نیکی ہے، اور جس عمل میں طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بجائے اپنے فرقے کا طریقہ ہے، وہ نماز ہو، حج ہو، عمرہ ہو، جو بھی ہو،
وہ نیکی نہیں ہے، وہ برائی ہے، وہ عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ زندگی موت جو ہے اس لیے بنائی ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وہ العزیز الغفور، اور وہ اللہ حقیقت میں بہت زبردست ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ بندے گناہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کر دیں گے، ورنہ اللہ اپنے حکموں پر غالب ہے۔ جو اس کی اور اس کے نبی کی نافرمانی کرے گا پھر اس کے لیے غالب ہے، وہ سزا بھی دے گا اس کو، اور جو بخشش مانگ لے گا، اپنی غلطی کی معافی مانگ لے گا، اس کو اللہ معاف بھی کر دے گا۔ الذی، وہ ذات، خلق سبع سماوات، جس نے پیدا کیے 7 آسمان، طباقاً، اوپر نیچے، علیحدہ علیحدہ 7 آسمان اس نے پیدا کیے، اور ہر 2 آسمانوں کے اندر جو ہے بڑا وسیع جو ہے وہ خلا ہے۔ ما ترا، نہیں آپ دیکھیں گے، فی خلق الرحمن، بھی تخلیق رحمان کی، کہ من تفاوت، کوئی الٹ۔ آپ کائنات کے اندر جو ہے کہیں بھی الٹ نہیں پیدا ہوگا، دیکھیں گے کہ کسی ملک میں جو ہے سیب کے درختوں پر سیب لگ رہے ہیں، اور دوسرے ملک میں سیب کے درختوں پر جو ہے انگور لگ رہے ہیں۔ یہ کائنات کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے کان دے دیے ہیں، کسی کو گدھے کے کان دے دیے ہیں۔ یہ ایسا تفاوت، تضاد، تفاوت کے معنی تضاد، الٹ، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کسی کا چہرہ آگے کی طرف ہو اور کسی کا چہرہ پیچھے کی طرف ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ کسی ملک میں جو ہے عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہوں، دوسرے ملک میں مردوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو ہے تفاوت، تضاد، الٹ نہیں پائیں گے۔ سب ملکوں میں، پوری دنیا میں اللہ رب العزت کا ایک ہی طریقہ ہے۔ فرج البصر، پس تو لوٹا اپنی نظر کو، حل ترا، کیا تو دیکھے گا، من فطور، کوئی شگاف، آسمان، وسیع آسمان کو غور سے دیکھ، کیا کہیں اس وسیع آسمان کی چھت میں کہیں کریک ہے؟ کب سے، پتہ نہیں کب سے یہ چھت اللہ نے بنائی ہے، کہیں بھی کوئی سوراخ یا کوئی کریک جو ہے بوسیدہ ہونے پر کوئی نظر آتا ہے؟ ہماری بنائی ہوئی چھتیں جو ہے چند سال کے بعد وہ کریک بھی ہو جاتا آ جاتا ہے، اور سیمنٹ وغیرہ جھڑ کر جو ہے اس میں سوراخ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ آسمان، اللہ تعالیٰ کے آسمانوں کو دیکھیں تو کہیں بھی حل ترا من فطور، کیا آپ دیکھیں گے کوئی فطور، آسمان کا کہیں سے پھٹ جانا، کریک ہو جانا؟ ثم ارجع البصر، پھر لوٹا تو اپنی نظر کو، کرتین، دوسری بار، ینقلب، وہ لوٹے گی نظر، الیک طرف آپ کی، البصر، وہ نظر، خاسئا، ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ نظر جو ہے وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانی چھت کے اندر جو ہے تیری نظر جو ہے تو دوبارہ بار بار دیکھ، تیری نظر جو ہے وہ دیکھتے دیکھتے کوئی سوراخ، کوئی درس جو ہے اس چھت کے اندر، کوئی کریک دیکھتے ہوئے تھک جائے گی، ذلیل ہو جائے گی، لیکن اللہ کی اس چھت کے اندر جو ہے تو کوئی کریک، کوئی شگاف نہیں پائے گا۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، زَيَّنَّا، خوبصورت بنا دیا ہم نے، السماء، دنیا کے آسمان کو، بِمَصَابِیحَ، ساتھ چراغوں کے، ہم نے آسمان کو
چراغوں ستاروں کے ذریعے ہم نے خوبصورت بنا دیا، وجعلناہا اور بنایا ہم نے ان ستاروں کو رجوماً پتھر للشیاطین واسطے تمام حقیقی شیطانوں کے۔ جب شیطان اوپر جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے تو فرشتے ان ستاروں کو توڑ کر جو ہے شیطانوں کو مارتے ہیں، جس سے ہم کسی کتے وغیرہ کو کوئی روڑا اینٹ پکڑ کر مارتے ہیں اس کو بھگانے کے لیے۔ اس طرح جو شیاطین آسمانوں پر جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے، ان کو فرشتے جو ہے ستارے توڑ کر جو ہے جو دہتے ہوئے انگارے ہیں ان پر وہ مارتے ہیں اور وہ بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ شیطان جو ہے فرشتوں کی مار کے ذریعے فوراً نیچے آ جاتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لَهُمْ اور تیار کیا ہم نے واسطے ان شیطانوں کے عذاب السعیر، عذاب تیز آگ کا۔ السعیر خاص تیز آگ۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا اور واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا بربہم ساتھ اپنے رب کے، عذاب و جہنم عذاب ہے جہنم کا۔ جن لوگوں نے اللہ اپنے رب کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کیا، ایک کا، تو پورے دین کا انکار ہوگا اور اس کے لیے جو ہے جہنم کا عذاب ہے۔ دین میں سے کسی ایک بات کا انکار پورے دین کا انکار ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور برا ہے لوٹ کر جانے کا جگہ۔ اذا القوا جب وہ لوگ جب مجرم ڈالے جائیں گے فیہا بیچ اس آگ کے، جہنم کے، سامعون وہ سنیں گے لہا واسطے جہنم کے شہیقاً چنگاڑنا، جوش میں آنا۔ جوش کون سا؟ غصے والا۔ جس شکار جو ہے کتا یا بھیڑیا یا شیر جو ہے جب اپنے شکار کے پیچھے بھاگتا ہے تو بہت غصے میں چنگاڑتا ہے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اور اس کو چنگاڑتے ہوئے پکڑ لیتا ہے۔ شہیقاً چنگاڑنا، غصے سے دھاڑنا، غصے سے جو ہے غصہ نکالنا۔ فرمایا اذا القوا جب وہ مجرم ڈالے جائیں گے فیہا بیچ اس جہنم کے، سامع وہ مجرم سنیں گے لہا واسطے اس جہنم کے شہیقاً چنگاڑنا، غصے سے بولنا۔ وہی تفور اور وہ جہنم جو ہے بڑی تیز ہوگی، بہت غصے میں ہوگی، 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو جو ہے وہ 70,000 فرشتہ جو ہے وہ ہر لگام کو پکڑنے والا ہوگا۔ پھر بھی وہ جو ہے وہ زور لگا رہی ہوگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے مجرمین شکار پر جو ہے جھپٹ پڑوں۔ وہی تفور اور وہ بڑی تیزی میں ہوگی، تفور سے فوراً تیزی، تکاد وہ قریب ہوگا، تمیز کہ وہ پھٹ جائے من الغیظ غصے سے۔ قیامت کے دن جہنم جب اب مجرمین کو دیکھے گی تو اس بڑی تیز ہوگی، تیزی میں ہوگی کہ میں اپنے شکار پکڑ لوں، اور قریب ہوگی کہ غصے سے وہ پھٹ جائے، اتنا اس کو غصہ ہوگا مجرمین پر۔ کلما جب کبھی القیا ڈالے جائیں گے فیہا بیچ اس جہنم کے ایک فوج، ایک گروہ، ایک جماعت، سألہم سوال کریں گے ان لوگوں سے خزنتہا نگہبان اس جہنم کے۔ خزنت و خازن کی جمع ہے، خازن کے معنی نگہبان، خزانے کی نگہبانی کرنے والا، خازن۔ تو خزانہ تو جو ہے یہ جمع ہے خازن کی۔
19 फरिश्ते जो है वो निगरान होंगे जहन्नम के, और वो मुजरमीन से पूछेंगे, जब कोई फ़ौज जो है उस जहन्नम में डाली जाएगी तो जहन्नम के निगहबान फरिश्ते उनसे पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या नहीं आया था तुम्हारे पास कोई डराने वाला? कालू, तो वो मुजरम कहेंगे, बला, क्यों नहीं, डराने वाले पैगंबर तो आए थे। कद जाना नज़ीर, तहकीक आए थे हमारे पास डराने वाले पैगंबर, हमें उन्होंने डराया कि अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना जहन्नम में जाओगे, तेज़ आग में जाओगे, डराया था हमें। फ़कत से बना, बस हमने पैगंबर की बात को झुठला दिया, हमने कहा कि नहीं मानते, पैगंबर ने तो हमें डराया था लेकिन हमने इनकार कर दिया कि हम तेरी बात नहीं मानते। जैसा आज हम नबी अलैहिस्सलाम के दीन को हम छोड़े हुए हैं और काफिरों का फितना मसलत किए हुए हैं, ये है झुठलाना। तो क़यामत के दिन मुजरम तस्लीम करेंगे, फ़कत से बना, पर झुठलाया था हमने, वकुलना, और हमने कहा था, मा नज़्ज़लल्लाहु, नहीं उतारा अल्लाह ताला ने मिन शैन, किसी चीज़ को। हमने अपने पैगंबर से कहा कि जो तुम पैगाम किताब लेकर आए हो ये अल्लाह ने कोई नहीं उतारी, ये तुमने खुद बना दी है। इन अन, तुम नहीं हो तुम ए पैगंबरो, इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, मगर बीच गुमराही बड़ी के हो। हमने पैगंबरों से कहा कि तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। पैगंबरों को हमने झूठा जो है कह दिया, झुठलाया पैगंबर को, झुठलाया पैगंबर की किताब को, उसके पैगाम को, और हमने पैगंबरों से कहा कि तुम बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू, और वो कहेंगे, लो कुन्ना नस्माओ, अगर होते हम सुन लेते, और ना के लो, या हम समझ लेते, मा कुन्ना, ना होते हम फी अस्हाब सईर, बीज साथियों तेज़ आग के। जहन्नमी कहते हैं, अगर हम दुनिया में अल्लाह के पैगंबर की बात को सुन लेते और उसको समझ लेते कि ये बात हमारे फ़ायदे में है, ये झूठी नहीं है, पैगंबर झूठ नहीं बोल रहा है, अगर हम सुन लेते और पैगंबर की बात को, उसकी किताब को समझ लेते, ना के लो समझ लेते, मा कुन्ना फी अस्हाब सईर, ना होते हम 20 साथियों ख़ास या तेज़ आग के। अगर दुनिया में हम पैगंबर की बात सुन लेते और समझ लेते तो आज हम जहन्नम की तेज़ आग में ना होते। फ़ातरफ़ू, पस वो एतराफ़ कर लेंगे, मान लेंगे, बेज़म्बिहिम, गुनाह अपने, वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करेंगे कि हमने वाकई दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की और गुनाह हमने इकट्ठे किए। फसोहकन, पस दूरी है, फरिश्ते कहेंगे फसोरन, फसोहकन, पस दूरी है, किससे? अल्लाह की रहमत से, दे अस्हाब सईर, बात से साथियों तेज़ आग के। जब जहन्नमी जो है वो जवाब देंगे कि हमारे पास पैगंबर आए थे डराने वाले, तो हमने कहा कि कोई नहीं, अल्लाह ने कोई किताब नहीं उतारी, तुम सब पैगंबर बहुत बड़ी गुमराही में हो। और ये भी कहेंगे जहन्नमी कि अगर हम सुन लेते पैगंबर की बात को और समझ लेते तो आज हम तेज़ आग में ना होते। और फिर वो इतराफ़ कर देंगे अपने गुनाहों का। जब ये सब कुछ इतराफ़ कर देंगे तो फरिश्ते कहेंगे जहन्नम के निगरान जो है कि फसोहकन, बस दूरी है अल्लाह की रहमत से, दे अस्हाब सईर, वास से तेज़ आग वालों के। जिन लोगों ने अल्लाह के पैगंबर को, उसके दीन को झुठला दिया, उनके लिए अल्लाह की रहमत से आज दूरी है, आज उनको अल्लाह की रहमत नहीं मिलेगी, उनको जहन्नम ही मिलेगी। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, बेशक वो लोग जो डरते हैं अपने रब से बिल गैब, छुप कर,
چھپ کر بھی رب کی نافرمانی نہیں کرتے، چھپ کر گناہ بھی نہیں کرتے۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ واسع، ان کی بخشش ہے، اجر کبیر، اور اجرت ہے، بدلہ ہے بہت بڑا۔ وَأَسِرُّوا، اور وہ چھپائیں گے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور چھپا لو اپنی باتوں کو، أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، یا تم ظاہر کرو ان باتوں کو۔ دنیا میں جو ہے چھپا کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو، جھوٹ بول کر جو ہے فراڈ کرو، قوم کو لوٹو خیر خواہ بن کر، جھوٹ بن کے ذریعے کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھو، اور دل میں جو ہے محبت جو ہے، عقیدت جو ہے کافروں اور کافروں کے فتنے کے ساتھ رکھو تم۔ اس جو ہے کفر کو اپنے دل میں چھپائے رکھو یا ظاہر کرو۔ انہو، بے شک وہ اللہ، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، ساتھ باتیں تمام سینوں کی۔ اللہ، خبردار، یعلم، وہ اللہ جانتا ہے، من خلق، جس کو اس نے پیدا کیا، ساری مخلوق کے بارے میں اللہ جانتا ہے، جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ حقیقت میں باریک دیکھنے والا ہے اور حقیقت میں خبردار ہے۔ پوری کائنات اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی نظر بہت تیز ہے، کوئی چیز اس کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتی، چھپ نہیں سکتی۔ هُوَ الَّذِی، وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، واسطہ تمہارے، الارض، اس زمین کو، ذلولاً، بچھی ہوئی۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو بچھا دیا ہے، ہموار کر دیا ہے۔ فَامْشُوا، پس تم چلو، فی مناکبہا، بیچ اس کے کندھوں کے، یعنی کناروں کے۔ مناکب جو ہے منکب کی جمع، کندھا، کندھے کو کہتے ہیں منکب، مناکب اس کی جمع ہے۔ پس چلو تم، فی مناکبہا، بیچ کندھوں اس زمین کے، کندھوں سے مراد کنارے، بس چلو تم زمین کے کناروں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا ہے، اور تمہارے سفر کے لیے جو ہم نے زمین کو کہ سفر جو ہے وہ آسان بنا دیے ہیں۔ اس کے کناروں پر، اس کے راستوں پر چلو، اور اس کے وسیع رزق میں سے کھاؤ۔ ساری دنیا میں اس کا رزق ہے، زمین سے پیدا ہونے والی سبزیاں، اناج، پھل، سب کچھ پھیلا ہوا ہے پوری زمین پر، کھاؤ تم۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور طرف اسی کی دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ اٹھنے کے بعد، قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھنے کے بعد اس کی طرف لوٹنا ہے حساب و کتاب کے لیے۔ امن، تم کیا امن میں ہو گئے ہو تم، یعنی بے خوف ہو گئے ہو تم۔ امن لفظی معنی، کیا تم امن میں ہو گئے ہو، یعنی بے خوف ہو گئے ہو، من اس ذات سے، فی السماء، جو بیچ آسمانوں کے ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے تم بے خوف ہو گئے ہو جو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے؟ این یخسفا، یہ کہ وہ دھسا دے، بکم، ساتھ تمہارے، الارض، زمین کو۔ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ، تمہاری سرکشیوں پر، تمہارے ظلموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ کر تمہیں زمین میں دھسا دے؟ یخسفا، کیا اس بات سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ اس ذات سے جو آسمانوں پر ہے اللہ تعالیٰ، کہ تمہیں زمین پھاڑ کر جو ہے اس میں جو ہے وہ دھسا دے، جیسا قارون کو خزانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے زمین پھاڑ کر اس کے اندر دھسا دیا۔ فَإِذَا، پس اس وقت ہے یا وہ زمین، تمور، پھٹ جائے گی۔ اللہ اگر چاہے گا کہ تمہیں جو ہے تمہاری سرکشیوں، بغاوتوں اور ظلموں کی وجہ سے زمین پھاڑ کر تمہیں زمین میں غرق کر دے، تو اللہ کے حکم سے زمین پھٹ جائے گی اور تم زمین کے اندر غرق کر دیے جاؤ گے۔ کیا اللہ کی اس پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ یہ پکڑ تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ پکڑ سکتا ہے تمہیں؟
زمین پھاڑ کر تمہیں زمین میں جو ہے وہ دھنسا دے۔ اللہ کی اس پکڑ سے، اللہ کے اس انتقام سے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ امن میں ہو گئے ہو؟ امن تم، کیا امن میں ہو گئے ہو تم من اس ذات سے، یعنی بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے فی السماء جو بیچ آسمانوں کے ہے۔ این یرسل علیکم حاصبا، یہ کہ وہ بھیجے اوپر تمہارے پتھروں کی بارش۔ اللہ اپنی پکڑ جو ہے اس کے طریقے بتا رہے ہیں کہ انسانوں آنکھیں کھولو، سرکشیاں ظلم بغاوت میں لے کر جو ہے تم بیٹھے ہو، اللہ کے انتقام کی طرف آنکھیں کھول کر دیکھو کہ وہ تمہیں جو ہے تمہاری بدعمالیوں کی طرف زمین پھاڑ کر جو ہے تمہیں اس زمین میں غرق کر سکتا ہے۔ نمبر 2، کیا تم اس ذات سے جو آسمانوں میں اللہ تعالیٰ ہے اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ یہ کہ وہ بھیجے اوپر تمہارے حاصبہ، کنکریوں کی، پتھروں کی بارش۔ اللہ تم پر جو ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے پتھروں کی بارش کر سکتا ہے، جس سے قوم لوط اور دیگر قوموں پر پتھروں کی بارش برسائی تھی اس نے۔ آج کے دور میں دیکھ لیں، اتنے بڑے بڑے برف کے گولے جو ہے یہ عرب کنٹریز کے اندر جو ہے وہ پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے بندے سے انتقام لینے کے لیے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس جلد تم جان لو گے، کیف نذیر، کس طرح ہے ڈرانا میرا۔ تمہیں لگ پتہ جائے گا، اگر میں نے تمہیں پکڑا اپنے عذاب میں تو تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ میرا ڈرانا جو ہے اس کا مقصد کیا تھا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ، کس طرح، کانا ہوا نکیری، عذاب میرا۔ جن لوگوں نے میرے پیغمبروں کو، میرے آسمانی دین کو جھٹلا دیا اور اس سچے آسمانی دین کو چھوڑ کر من گھڑت لوگوں کے جاہلوں کے بنائے ہوئے فرقے جو ہے، جاہلوں کے بنائے ہوئے مذاہب جو ہے ان کو پکڑ لیا، ان کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں فرقوں کی کتابیں لکھ کر لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنا، قرآن سے دور لے جانا اپنی کتابوں کے ذریعے، تو ان کا جو ہے انجام جو ہے ان کو مل جائے گا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کس طرح ہوگا پھر عذاب میرا۔ اب علم یراؤ، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، طیرِ طرف پرندوں کی، فوقہم، اوپر اپنے، صافات، صافیں باندھے ہوئے یا پر کھولے ہوئے۔ کیا انہوں نے اپنے سروں پر پرندوں کو اپنے پر کھول کر اڑتے ہوئے جاتے نہیں دیکھا انہوں نے؟ وَيَقْبِضْنَ، اور وہ پر جو ہے اپنے بند بھی کرتے ہیں۔ جب وہ خوشیوں میں ہوتے ہیں، موڈ میں ہوتے ہیں، تو پرندوں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ فضا کے اندر اپنے پر جو ہے وہ کھول کر اڑتے ہیں، بند کر کے نہیں اڑتے، پر کھول کر اڑتے ہیں۔ اور کبھی کبھی موڈ میں اور خوشی میں جو ہے اڑتے اڑتے جو ہے پر یکدم بند بھی کر لیتے ہیں، پھر کھول لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جو ہے کوئی بچہ جو ہے سائیکل پر چلتا ہے تیزی سے، تو کبھی وہ جو ہے ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ہینڈل جو ہے سائیکل کا جو ہے پکڑ کے رکھتا ہے، کبھی کبھی وہ جو ہے اس کو دونوں ہاتھ جو ہے ہینڈل اس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ہینڈل چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح پر کھول کر پرندے چلتے ہیں فضا کے اندر، لیکن کبھی جو ہے وہ موڈ میں ہوں، خوشی میں ہوں، تو تھوڑے وقت کے لیے پر بند بھی کر دیتے ہیں۔ وَيَقْبِضْنَ، اور وہ پرندے جو ہے پروں کو بند بھی کر دیتے ہیں۔ صافات، صفوں میں اڑتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ پروں کو، پرندوں کو دیکھا گیا، میں نے تو دیکھا کہ ان کے ایک قطار میں، ایک صف میں وہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا معنی صافات، پر کھول کر اڑنا۔ ما یمسکہن،
نہیں روکا ان کو فضا کے اندر الا الرحمن مگر حقیقی رحمان نے۔ یہ اللہ نے جو ہے حکم دیا اپنی ہوا کو، ان کے پرندوں کا جو ہے تم نے وزن اٹھانا ہے، ان کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اور آج پرندوں کی جگہ دیکھیں ہوائی جہاز، سینکڑوں جو ہے آدمی اور پھر ان کے سامان، بے بہا سامان، ہوائی جہاز کا اپنا وزن، اتنا بوجھ ہوائی جہاز جو ہے اللہ کے حکم سے ہوا جو ہے اس کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ فرمایا ما یمسکہن، نہیں روکا ان کو فضا کے اندر الا الرحمن مگر حقیقی رحمان نے۔ ان پرندوں کا جو ہے فضا کے اندر جو ہے بوجھ اٹھایا ہے، رحمان نے اپنی ہوا کو حکم دیا کہ اس کا بوجھ اٹھانا ہے، ہوائی جہازوں کا اور پرندوں کا۔ انہ بے شک وہ اللہ بکل شیء ساتھ ہر چیز کے بصیر دیکھنے والا ہے۔ ام من یا کون ہے، ھذا الذی وہ ذات، ہوا جند لکم جو لشکر ہے واسطے تمہارے، ینصرکم وہ مدد کرتا ہے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ۔ بتاؤ رحمان کے علاوہ جو ہے کون سی ذات ہے، کون شخص ہے کہ تمہارے لیے لشکر لے کر جو ہے تمہاری مدد کر سکے؟ کون ہے رحمان کے علاوہ؟ کیا فرعون کا لشکر جو ہے کامیاب ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے؟ بالکل ناکام ہو گیا۔ اللہ نے سارے کے سارے لشکر کو جو ہے پانی میں غرق کر کے تباہ کر دیا۔ فرمایا ام من یا کون ہے، ھذا الذی وہ شخص، ہوا جند لکم جو لشکر بنے واسطے تمہارے، ینصرکم جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی لشکر تمہارے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے بھلا؟ ان الکافرون نہیں ہیں تمام کافر، الا فی غرور مگر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ کافر جو ہے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے مقابلے میں جو ہے بتوں کو پوجتے ہیں، گمراہوں کو جو پوجتے ہیں ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کی مانتے ہیں۔ یہ کافر جو ہے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے غیروں کے پیچھے لگتے ہیں، غیروں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کائنات کی ساری طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ ام من ھذا الذی یا کون ہے وہ شخص، وہ ھذا الذی وہ شخص، یرزقکم جو رزق دے تم کو، ان امسکا اگر وہ روک لے رزقہ ہو اپنے رزق کو۔ اگر اللہ زمین کو حکم دے کہ تم نے کچھ نہیں پیدا کرنا، کوئی سبزی، کوئی اناج، کوئی پھل پیدا نہیں کرنا، تو پھر کون ہے اللہ کے مقابلے میں جو تمہیں رزق دے گا؟ ام من ھذا الذی یا کون ہے وہ شخص، یرزقکم جو رزق دے گا تم کو، ان امسک رزقہ اگر اللہ تعالیٰ روک لے اپنے رزق کو۔ بتاؤ کوئی ہے؟ ایک دانے سے ایک پودا نہیں پیدا کر سکتا کوئی، چیلنج ہے اس کا۔ ساری دنیا مل کر کسی دانے سے، کسی گٹھلی سے اس کو پھاڑ کر اس میں سے سبز کومپل اور پودا جو ہے وہ نکال نہیں سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ وسیع اناج اور کھیتیاں اور پھل اور جو ہے باغات جو ہیں جو پیدا کرتا ہے مٹی سے، اگر وہ پیدا کرنا روک لے، بند کر دے، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو ایک پودا ہی پیدا کر دے؟ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں کہ باغ کا ایک پودا بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ بل لجو بلکہ وہ گرے ہوئے ہیں، فی عتوٍ بیچ سرکشی کے، و نفور اور بیچ نفرت کے۔ یہ کافر جو ہیں اللہ کے مقابلے میں یہ
बहुत वसी सरकशी में लज्जू, लज के मानी होता है वो डोल के साथ बंधा हुआ रस्सा जो कुएं में जाता है उसको लज कहते हैं। बल लज्जू, बल्कि वो गिरे हुए हैं, फी उतूबिन, बीच सरकशी के, व नफूर, और बीच नफ़रत के। उन्होंने अपने दिलों में, दिमागों में अल्लाह के साथ नफ़रत और सरकशी जो है बिठा ली है। अफ़मन यमशी, क्या बस वो साथ जो, क्या वो शख्स, यमशी जो चलता है, मुकिब्बन, कुब्बा, उल्टा, अला वजही, ऊपर अपने चेहरे के। एक शख्स जो है पाँव पर चलने की बजाय जो वो हाथों और चेहरे के बल चलता है। आहदा, ये ज़्यादा रास्ते पर चलने वाला है, अम मई यमशी सवियन, या वो शख्स जो चलता है सीधा पाँव पर, ये चेहरे पर सर के बल चलने वाला शख्स जो है ये आहदा, ज़्यादा बेहतर रास्ता जो है तय करने वाला है, चलने वाला है रास्ते पर, या अम मई यमशी सवियन, या वो शख्स जो सीधा चलता है, पाँव के बल चलता है, अला सिरात मुस्तकीम, ऊपर रास्ते सीधे के। एक आदमी जो है अल्लाह का सीधा रास्ता छोड़कर उलट चलता है वो, और जो अल्लाह ताला के रास्ते पर सीधा चलता है, अल्लाह के अलावा किसी की बात नहीं मानता, किसी फ़िरके के, किसी मौलवी की अल्लाह के मुकाबले में किसी की बात नहीं मानता। और दूसरा है जो अल्लाह के दिए रास्ते को छोड़कर उल्टा चलता है, गुमराही का रास्ता अख्तियार करता है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुल, कह दीजिए, हुवल्लज़ी, वो ज़ात, अंशाकुम, जिसने पैदा किया तुमको, वजअल लकुम अस्समा, और उसने बनाए तुम वास्ते तुम्हारे हकीकी कान, वल अब्सार, और हकीकी आँखें, वल अफ़िदा, और हकीकी दिल। ये सब कुछ अल्लाह ने पैदा किए तुम्हारे लिए। कलीलन, थोड़ा है, मा तशकुरून, जो तुम शुक्र करते हो। नेमतें इंतहाई कीमती हैं, लेकिन इन नेमतों का तुम शुक्रिया थोड़ा करते हो। हक अदा नहीं कर सकते नेमतों के जो है जो अल्लाह ने अता फरमाई है। कम अज़ कम शुक्रिया तो बढ़कर करना चाहिए, सबसे बढ़कर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने आँखें दी, कान दिए, दिल दिए। कलीलन मा तशकुरून, थोड़ा है जो तुम शुक्र अदा करते। कुल, कह दीजिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुवल्लज़ी, वो ज़ात है, ज़राकुम, जिसने फैला दिया तुमको, फिल अर्ज़, भी ज़मीन के। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा करके सारी ज़मीन में फैला दिया। वइलैहि तुहशरून, और तरफ उस अल्लाह ही की तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। वयक़ूलून, और वो इंसान कहते हैं, मता हाज़ल वादो, कब होगा ये ख़ास वादा, यानी क़यामत का। लोग कहते हैं ये दोबारा कब्रों से उठने का, क़यामत का जो वादा है, मैदान माशर में इकट्ठे होने का, ये कब जो है वादा पूरा होगा। इन कुंतुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे। काफिर कहते हैं ईमान वालों, तुम्हारा दावा है कि दोबारा उठाया जाएगा, मैदान माशर में इकट्ठे किया जाएगा हिसाब, कब होगा ये काम। कुल, कह दीजिए नबी से, इन्नमल इल्म, बेशक हकीकी इल्म, इंदल्लाह, पास अल्लाह के। क़यामत के बारे में, दोबारा उठाए जाने के बारे में जो इल्म है वो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। व इन्नमा, और बेशक, आना नज़ीर मुबीन, मैं डराने वाला हूँ वाज़े तौर पर, खुले तौर पर। मैं तो तुम्हें क़यामत के आने पर, जो तुम्हारा हशर होगा हिसाबो किताब के दिन, मैं तुम्हें डराने के लिए आया हूँ। अब वो दिन कब होगा ये अल्लाह ताला को पता है। फलम्मा रअऊहु, पर जिस देखेंगे वो उस दिन को, ज़ुल्फ़तन, करीब, जब क़यामत का दिन जो है शुरू हो जाएगा, ज़लज़ले, शदीद ज़लज़ले शुरू हो जाएंगे। सीअत वजूहुल लज़ीना, बुरे हो जाएंगे चेहरे उन लोगों के, काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया। जब क़यामत की तबाही शुरू होगी, काफ़रों जो है, काफ़रों के चेहरों पर जो है बहुत बड़ी तकलीफ़ होगी। वो इस क़यामत के ज़लज़ले की, तबाही की तकलीफ़ को महसूस करेंगे। सीअत, बुरे हो जाएंगे, वजूहुल लज़ीना, चेहरे उन लोगों के, काफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया। जब वो दिन करीब आ जाएगा, ज़ुल्फ़तन, करीब,
فلما رأو ہو پر جس وقت رأو وہ دیکھیں گے ہو اس قیامت کے دن کو، زلفتاً قریب، قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں تباہی کی، جب وہ دیکھیں گے تو سیئت وجوہ الذین، برے ہو جائیں گے چہرے ان کے چہروں پر پریشانی آ جائے گی۔ وکیل، اور کہا جائے گا حاذ الذی، یہ وہ دن ہے کنتم تھے تم بہی ساتھ جس کے تدعون، تمہیں بلائے جاتے، دعوت دیے جاتے، تم کو اس دن کے لیے بلایا جا رہا تھا کہ قیامت کے دن کی تیاری کر لو، تمہارا حساب ہوگا، تمہاری پکڑ ہوگی، تمہارے ظلموں کی، تمہاری نافرمانیوں کی۔ وکیل، اور کہا جائے گا حاذ الذی، یہ ہے وہ دن کنتم تھے تم بہی ساتھ جس کے تدعون، تم جو ہے مطالبہ کرتے کہ لے آؤ اس دن کو، دکھاؤ وہ دن کب آئے گا۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رائی تم کیا دیکھا ہے تم نے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ تعالیٰ، ومن، اور ان لوگوں کو معی جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا ہم پر رحم فرمائے وہ، فَمَن یجیر الکافرین، پس کون پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب علیم، عذاب دردناک سے۔ کافروں تم ہماری زندگی کے دشمن ہو، تمہیں ہم سے تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ زندہ کیوں ہیں، مر کیوں نہیں گئے۔ بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے صحابہ کو، میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم فرمائے تو تمہارا کافروں کا کیا حال ہوگا۔ فَمَن یجیر، پس کون پناہ دے گا، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، عذاب دردناک سے۔ تم کافروں کو اللہ کے عذاب سے کون پناہ دے گا، کون بچائے گا دردناک عذاب سے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو الرحمن، وہ حقیقی رحمان ہے، آمنا، ایمان لائے ہم بھی ساتھ اس رحمان کے، وعلیہ، اور اوپر اس رحمان کے، توکلنا، بھروسہ کیا ہم نے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ ہم نے اپنے رحمان پر، اللہ پر ہم نے جو ہے مکمل ایمان، جو ہے پختہ ایمان بنا لیا ہے، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ وہی ہمارے انجام کو بہتر بنائے گا۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس جلد تم جان لو گے کافرو، من، کون ہے، ہوا جو، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہے۔ کافرو، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کہ گمراہی میں تم تھے یا ہم تھے۔ جب اللہ کی تباہی آئے گی، پکڑ آئے گی، پھر تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ گمراہ تم تھے یا ہم تھے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رائی تم کیا دیکھا تم نے، ان اصبح، اگر صبح کرے یعنی ہو جائے، ماؤکم، پانی تمہارا، غوراً، گہرا، جس پانی کو تم نلکوں کے ذریعے، کنوؤں کے ذریعے، ٹیوب ویلوں کے ذریعے حاصل کرتے ہو، چشموں کے ذریعے تم پانی حاصل کرتے ہو، اگر پانی کو اللہ تعالیٰ گہرائی میں لے جائے، چشمے بند ہو جائیں، نل کے پانی کھینچ نہ سکیں، نلکوں کی جو ہے انتہا سے نیچے پانی چلا جائے، ٹیوب ویلوں کے جو ہے پہنچ سے نیچے چلا جائے پانی، تو پھر فمن، پس کون ہے، یاتیکم، جو آئے گا تمہارے پاس، بماء معین، ساتھ پانی چشموں کے۔ اگر اللہ تعالیٰ چشموں کو بند کر دے، کون ہے تمہیں چشموں کا پانی پلائے گا؟ اگر ٹیوب ویلوں اور نلکوں اور کنوؤں کا پانی اللہ تعالیٰ نیچے لے جائے تو بتاؤ تمہیں پانی کون پلائے گا؟ پھر تو پیاسے ہی مرو گے۔ اس لیے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس کا انکار نہ کرو۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ ہی، ہاتھ جس کے میں، الملک، تمام حقیقی بادشاہی ہے، وَهُوَ، اور وہ اللہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ الذی، وہ ذات، خلق الموت، جس نے پیدا کیا حقیقی موت کو، والحیات، اور حقیقی زندگی کو،
लियब्लुवकुम, ताकि वो आज़माए तुमको, अय्युकुम, कौन तुम में से, अहसनु, सबसे अच्छा है, अमलन, अमलों के एतबार से। ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश की ज़िंदगी दी है। वो देख रहा है कौन अच्छे काम कर रहा है और कौन मेरी नाफरमानियाँ कर रहा है। इसी मकसद के लिए जो उसने ये दुनिया बनाई है कि वो तुम्हारी आजमाइश करना चाहता है कि मेरी मानते हो या मेरे दुश्मनों की मानते हो। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, और वही है हकीकत में ज़बरदस्त और हकीकत में बहुत ज़्यादा बख्शने वाला। अल्लज़ी, वो ज़ात, खलक़ सबअ समावात, जिसने पैदा किए सबअ, 7 समावात, आसमान, तिबाकन, ऊपर नीचे। मा तरा, नहीं देखेंगे आप, फ़ी ख़ल्क़िर रहमान, बीच पैदा करने रहमान के, मिन तफ़ावुत, कोई तज़ाद, कोई उलट। कहीं आपको कोई इंसान जो है गधे के कानों वाला नहीं मिलेगा, गधे की आंखों, मोटी मोटी आंखों वाला इंसान नहीं मिलेगा। कहीं जो है आम के दरख्त को सेब नहीं लगे होंगे, आम के दरख्त को हर ज़मीन पर, मुकम्मल ज़मीन पर आम के दरख्त को आम ही लगेंगे, सेब अंगूर नहीं लगेंगे। कहीं भी अल्लाह ताला की कायनात में आप तफ़ावुत, तज़ाद नहीं देखेंगे। तफ़ावुत के मानी तज़ाद, उलट। फ़र्ज इल्बसर, पस लौटा तू अपनी नज़र को, हल तरह, क्या तू देखता है, मिन फतूर, कोई शगाफ, कोई दर्स जो है आसमानी छत के अंदर जो अल्लाह ने बनाई है, कहीं तुझे कोई उसके अंदर कोई सुराख, कोई क्रैक या कोई जो है कोई सुराख नज़र आता है? ज़रा अपनी नज़र को दोहरा कर तो देख। सुमर्ज इल्बसर, फिर लौटा वो अपनी नज़र को, कर्रतैन, 2 बार, यनकलिब, वो लौटेगी नज़र, इलैहि का तरफ तेरी, अलबसर, तो तेरी नज़र, खासिअन, ज़लील होकर, वह हुवा हसीर, और वो थकी हुई होगी। ए इंसान, ए मुखातिब, तू आसमानी छत को जो है देख, बार बार देख। कहीं तुझे आसमानी छत के अंदर कहीं कोई सुराख या कोई दर्ज फटना जो है, छत का क्रैक हो जाना जो है, कहीं नज़र नहीं आएगा। तेरी नज़र देख देख कर थक जाएगी, ज़लील हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की कुदरत जो है, उसकी कारीगर में कहीं तुझे जो है वो आसमानी छत पर जो है कोई क्रैक या सुराख नहीं नज़र आएगा। वलक़द, अलबत्ता तहकीक, ज़य्यना समा, दुनिया खूबसूरत बना दिया हमने आसमान दुनिया के को, बेमसाबीह, 7 चिरागों के, मिसबाह की जमा मसाबीह, 7 चिरागों के। ये सितारे जो हैं आसमान पर चिराग हैं जो रात को रोशनी करते हैं। वजअलना, और बनाया हमने उस आसमान को, बनाया हमने उन सितारों को, रुजूमन, पत्थर, लिश्शयातीन, वास्ते शैतानों के। जब शैतान ऊपर जाते हैं फरिश्तों की बातें सुनने के लिए, तो फरिश्ते जो है तारे तोड़कर जो है अंगारे जो है देखते हुए आके वो शैतानों को मारते हैं, फिर वो नीचे भाग कर आ जाते हैं। वआतदना लहुम, और तैयार किया हमने वासिन शैतानों के अज़ाब, सईर, अज़ाब तेज़ आग का। वलिल्लज़ीना काफ़रू, और बासिन लोगों के जिन्होंने इनकार किया, बिरब्बिहिम, साथ अपने रब के अज़ाब, वो जहन्नम, अज़ाब है जहन्नम का, बिअसल मसीर, और बुरा है लौट कर जाने का ठिकाना। इस और को, जब वो मुजरम डाले जाएंगे, फ़ीहा, बीच उस जहन्नम के, सामे वो सुनेंगे, लहा, वास, उस जहन्नम के, शहीकन, चिंगाड़ना, गुस्से से, गुस्से का इजहार करना। चिंगाड़ना के माने गुस्से की आवाज़ निकालना। जहन्नम मुजरमीन को देखकर चिंगाड़ेगी, चिल्लाएगी, या अल्लाह मेरा शिकार मुझे दे दे। वही तफूर हो, और वो बड़ी तेज़ी में होगी, बड़ी तेज़ी से जो है वो चिंगाड़ रही होगी मुजरमीन पर जो है जो उसका शिकार हैं। तकादु समावातो, तकादो, वो करीब होगी, वो तमय्यज़ हो कि वो फट जाए, मेरा लगाई दे हकीकी गुस्से से। वो इस कदर तेज़ होगी और गुस्से में होगी कि करीब है कि वो अपने गुस्से से फट जाए।
کلما جب کبھی الٹ کے یا ڈالے جائیں گے فیہا بیچ اس جہنم کے فوجن ایک گروہ سالہم سوال کریں گے ان لوگوں سے خزنتہا نگہبان اس جہنم کے الم یاتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس نذیر ڈرانے والے اور جہنمیوں مجرموں کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں اس جہنم سے ڈرایا ہو قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں قد جاءنا تحقیق آئے تھے ہمارے پاس نذیر ڈرانے والے آئے تو تھے لیکن فکذبنا پس ہم نے جھٹلا دیا ان پیغمبروں کو وقلنا اور کہا ہم نے ما نزل اللہ نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے من شیء کسی بھی چیز کو ان انتم نہیں ہو تم الا فی ضلال کبیر مگر بیچ گمراہی بڑی کے ہم نے پیغمبروں کی بات ماننے کے بجائے ان کو جھٹلا دیا جھوٹا قرار دیا اور ہم نے کہا کہ تم بہت بڑے گمراہ ہو وقالو اور وہ مجرم کہیں گے لو کننا نسمع اگر ہوتے ہم سن لیتے اگر دنیا میں ہم اللہ کے پیغمبر کے پیغام کو سن لیتے اور نہ کلو یا اس پہ اللہ کے آسمانی پیغام اللہ کے قرآن کو سمجھ جاتے ما کننا فی اصحاب السعیر نہ ہوتے ہم تیز آگ والوں میں سے اصحاب ساتھی تیز آگ کے ساتھیوں میں سے نہ ہوتے اگر ہم پیغمبر کی بات سن لیتے اور سمجھ لیتے فاعترفوا پس وہ اعتراف کر لیں گے مان لیں گے بذنبہم گناہ اپنے وہ اقرار کر لیں گے کہ ہم نے گناہ کیے دنیا میں فسوقاً فرشتے فرمائیں گے پس دوری ہے لاصحاب السعیر واسطے ساتھیوں خاص تیز آگ کے جنہوں نے اپنے جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں ان کے لیے آج اللہ کی رحمت سے دوری ہے ان الذین یخشون بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب چھپ کر بھی وہ گناہ نہیں کرتے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے اور ڈرتے ہوئے اسے گناہ سے دور ہو جاتے ہیں لہم واسع ان کے مغفرت بخشش واجر کبیر اور بدلہ ہے بہت بڑا واسرو اور تم چھپا لو قولکم اپنی باتوں کو او اجہروا یا ظاہر کر دو بہی ان باتوں کو اپنی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو انہو بے شک وہ اللہ علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے بذات صدور باتوں سینوں کی اللہ خبردار یعلم وہ جانتا ہے من ان لوگوں کو خلق جس نے پیدا کیا جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ساری مخلوق کو اچھی طرح جانتا ہے وہ هو اللطیف اور وہ حقیقت میں بہت باریک دیکھنے والا ہے لطیف بہت باریک دیکھنے والا ہے لطیف کے معنی مہربان بھی ہوتا ہے الخبیر حقیقت میں بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں هو الذی وہ ذات ہے جعل جس نے بنایا لکم واسطے تمہارے الارض زمین کو ذلولا بچھی ہوئی فمشوا پر چلو تم فی مناکبہا کے بہا بیچ اس کے کندھوں یعنی کناروں کے وکلوا اور کھاؤ من رزق ہی اس کے اللہ کے رزق میں سے وإلیہ تو طرف اللہ کی النشور و حقیقی دوبارہ اٹھنا ہے امن تم کیا امن میں ہو گئے ہو تم یا بے خوف ہو گئے تم من اس ذات سے پھر سمائے جو بیچ آسمانوں کے ہے یعنی کیا اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو این یکسفا یہ کہ وہ دھسا دے بکم ساتھ تمہارے الارض زمین کو کیا اللہ کی ہے اس عذاب سے بے خوف ہو گئے نڈر ہو گئے ہو کہ اللہ چاہے زمین پھاڑ کر جو ہے تمہیں زمین کے اندر غرق کر دے فَإِذَا هِيَ تَمُورُ پس اس وقت جو زمین جو ہے وہ پھٹ جائے اللہ حکم دے زمین کو زمین پھٹ جائے اور تم زمین میں غرق کر دیے جاؤ کیا اس وقت سے تم بے خوف ہو گئے ہو نڈر ہو گئے ہو آمین تم کیا تم امن میں ہو گئے ہو نڈر بے خوف ہو گئے ہو من اس ذات سے پھر سمائے جو بیچ آسمانوں کے ہے این یرسل علیکم حاصبا یہ کہ وہ بھیج دے اوپر تمہارے کنکریوں کی بارش فستعلمون پس جلد تم جان لو گے کیف نذیری کس طرح ہوا ڈرانا میرا میں نے تمہیں ڈرایا ہے اپنے عذاب سے تم نہیں ڈرے اگر تم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کنکریوں کی بارش کر دے تو پھر تم جو ہے جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈرانا جو تھا وہ با مقصد تھا یا بے مقصد تھا مذاق تھا
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق جھٹلا دیا ان لوگوں نے، میں نے قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، پس کس طرح ہوا پھر عذاب میرا. جن لوگوں نے میرے حکموں کو، میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، دیکھ لو پھر ان کی تباہی کس طرح ہوئی، ان پر میرا عذاب کیسا کس طرح آیا. کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی کو جو ہے چیخ سے جو ہے اس نے تباہ و برباد کر دیا، کسی پر آندھی چلا کر اس نے جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے تیرے طرف تمام پرندوں کی، فوقہم اوپر اپنے، صافات صفیں باندھے ہوئے، یعنی پر کھولے ہوئے اڑ رہے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور وہ پر بند بھی کرتے ہیں. ما یمسکہن، نہیں روک رکھا ان کو فضا کے اندر، الا الرحمن، مگر رحمان نے. اللہ رب العزت نے ان کو فضا کے اندر روکا ہوا ہے، اپنی ہوا کو حکم دیا ہے کہ ان کا بوجھ اٹھانا ہے، ان کو نیچے گرنے نہیں دینا. انہ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے، بصیر، دیکھنے والا. امن، یا کون ہے، ھذا الذی، وہ شخص، ہوا جند لکم، جو لشکر بن جائے واسطے تمہارے، ینصرکم، مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ. کون شخص ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری سرکشی، بغاوت، نافرمانی، ظلم پر جو ہے تمہاری اس اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے کون ہے تمہاری مدد کر سکے اور تمہارے لیے لشکر بن کر اللہ کے عذاب کو روک لے، کون ہے؟ انہیں تو کافرون، نہیں ہیں تمام کافر، الا فی غرور، مگر بھی دھوکے کے ہیں. جو اللہ کے انکاری ہیں وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. ساری طاقتوں قوتوں کا مالک صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. امن ھذا الذی، یا کیا وہ شخص، ھذا الذی، امن، یا کون ہے، کے معنی، ام کے معنی کیا، یا ام کے معنی یا، من کون ہے، ھذا الذی، وہ شخص، یرزقکم، جو رزق دے تم کو، ان امسک، اگر وہ روک لے رزق ہو، اپنے رزق کو. اگر اپنی زمین کو اللہ حکم دے کہ تم نے جو ہے فصلیں، پھل، سبزیاں نہیں اگانی، تو کون ہے اللہ کے مقابلے میں جو تمہیں زمین کو حکم دے کر جو ہے وہ یہ چیزیں پیدا کرا سکے. بل لجو، بلکہ وہ گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، فی عتوب، بیچ سرکشی کے، و نفور، اور بیچ نفرت کے. وہ اللہ کے باغی ہو چکے ہیں اور اللہ سے نفرت کرنے والے ہو گئے. افمن یمشی، کیا بس جو شخص چلتا ہے، مکبن، کبا، الٹ، علی وجہی، اوپر اپنے چہرے کے، اہدی، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، ام من، یا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے، یمشی سویًا، جو چلتا ہے سیدھا، علی صراط مستقیم، پر اپنے راستے سیدھے کے. ایک شخص جو ہے اللہ کا سیدھا راستہ چھوڑ کر الٹ راستے پر چلتا ہے، گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ قل، کہہ دیجئے، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، انشأکم، جس نے پیدا کیا تم کو، وجعل لکم، اور اس نے بنایا واسطے تمہارے، السمع، تمام کانوں کو، والابصار، تمام آنکھوں کو، والافئدہ، تمام دلوں کو. قلیلاً، تھوڑا ہے، ما تشکرون، جو تم شکر ادا کرتے ہو. نعمتیں بہت عظیم ہیں لیکن تم شکریہ برائے نام ادا کرتے ہو. قل، کہہ دیجئے، هو الذی، وہ ذات ہے، ذرأکم، جس نے پھیلا دیا تم کو، پیدا کرنے کے بعد پھیلا دیا تم کو، فی الارض، بیچ زمین کے، وإلیہ تحشرون، اور طرف اس اللہ ہی کہ تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد، کب ہوگا یہ خاص وعدہ، یعنی قیامت کا، دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ کب پورا ہوگا. ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے. کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو یہ دوبارہ اٹھانے کا وعدہ کب پورا ہوگا، کیوں نہیں پورا ہو رہا وہ. قل، کہہ دیجئے، انما العلم، بے شک حقیقی علم، عند اللہ، پاس اللہ کے. کب اٹھایا جائے گا تو قبروں سے، یہ خاص علم جو ہے صرف اللہ کے پاس، میرے پاس نہیں. وإنما، بے شک، انا نذیر مبین، میں تو ڈرانے والا ہوں واضح طور پر، کھلے طور پر. فلما، جس رأو ہو، دیکھیں گے وہ اس دن کو، زلفتاً، قریب، جب قیامت کا دن جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، سیئت، برے ہو جائیں گے، سیئت، برے کر دیے جائیں گے. فعل ماضی مجہول ہے،
برے کر دیے جائیں گے وجوہ الذین، چہرے ان لوگوں کے کافر ہوئے جو کافر ہوئے۔ قیامت کی شدت جو ہے، قیامت جو ہے کا عذاب دیکھ کر جو ہے اس کا زلزلہ تباہ کن زلزلہ، اس کی تباہی دیکھ کر کافروں کے چہروں پر جو ہے تکلیف کے آثار پیدا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے چہرے ان کے۔ وکیلا، اور کہا جائے گا ھذا الذی، یہ ہے وہ دن کن تم تھے تم بہی ساتھ، جس کے تدعون تم پکارتے یا مانگتے، یہ ہے وہ قیامت کا دن جس کا تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن جو ہے وہ لے آؤ۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا دیکھا تم نے، ان اہلکنی اللہ، ہلاک کر دے مجھ کو اللہ تعالیٰ، ومن، اور ان لوگوں کو بھی، معی، یا جو میرے ساتھ ہیں، اور رحمنا، یا وہ ہم پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ہلاک کر دے یا ہم پہ رحم کرے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، پس کون ہے جو پناہ دے گا کافروں کو، من عذاب العلیم، عذاب دردناک سے۔ ہمیں اللہ ہلاک کر دے یا ہم پہ اپنی رحمت فرمائے، تم کافروں کا کیا بنے گا؟ تمہیں پھر اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یجیرو، کون پناہ دے گا؟ کل کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ حقیقی رحمان ہے، آمنا، ایمان لائے ہم بہی ساتھ جس کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے ہم صرف رحمان پر ایمان لائیں، ہم رحمان کے مقابلے میں ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنا معبود اپنا جو ہے کرنی بھرنے نہیں سمجھتے۔ وہ علیہ، اوپر صلی اللہ ہی کے توکل نہ بھروسہ کیا ہے ہم نے، اعتماد کیا، یقین کیا ہم نے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس جلد تم جان لو گے کافرو، من ہوا، کون ہے وہ جو فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہے۔ ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ گمراہی میں تم ہو یا ہم۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رائی، تم کیا دیکھا تم نے، ان اصبح، اگر ہو جائے، ماؤکم، پانی تمہارا، غورن، گہرا، اگر تمہارا پانی جو ہے چشموں کے اندر گہرا ہو جائے، چشمے بند ہو جائیں، کنویں میں پانی گہرائی میں چلے جائے، ٹیوب ویلوں کا، نلکوں کو جو پہنچ سے نیچے چلے جائے پانی، فَمَن یَأْتِیکُم، پس کون آئے گا تمہارے پاس، بِمَاءٍ مَعِین، ساتھ پانی ٹھنڈے کے یا چشموں کے۔ اللہ اپنے چشموں کو بند کر دے، کون تمہیں پانی پلائے گا؟ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔